لیکن اس کے اوپر زیادہ اچھے حالات کا تجزیہ جو ہے کر سکتے ہیں وہ عامر الیاس رانا صاحب ہیں، کیونکہ یہ امریکہ سے UN کے سارے معاملے کو رپورٹ کر کے پہنچے ہیں اور یہ جانتے ہیں پاکستان کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے۔ عمران خان نہیں سمجھ سکے، اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہے میرے بھائی، پتھر کو ہاتھ لگا دینا وہ ہیرا نہیں بنتا، کوہ نور بن جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی تھا، لیکن آپ اتنے گھمنڈ میں آ گئے کہ جناب میں تو خود ہی کوہ نور ہوں، میں تو بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں۔ آپ دیکھیں شہباز صاحب کو ہاتھ لگایا، شہباز صاحب کوہ نور ہے، ٹرمپ یوں کر رہا ہے ان کو، انہوں نے کسی اور بلاول کو ہاتھ لگا دے گی اسٹیبلشمنٹ، وہ کوہ نور ہو جائے گا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں جی عامر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ فیصل چودھری صاحب آپ کے چہرے پہ کوئی عجیب سے تاثرات ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہو رہا کہ آپ کی پارٹی کو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے تو کیسے کریں، نہ کریں تو کیسے۔ اور ارشاد بھٹی صاحب جن کا سمجھ نہیں آ رہا کہ قبلہ اور کعبہ کیا ہو چکا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو کیونکہ بڑی جگہ سے آئے ہیں، بڑی جگہ، بڑے رپورٹر ہیں، بڑے جرنلسٹ ہیں، ان سے آغاز کریں۔ سر کیسا ماحول تھا پاکستان کی عروج امریکہ میں، آپ وہاں رپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں پچھلے سال بھی گیا تھا، ایک کوائٹ وزٹ تھا، ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر کی سپیچ کا دن مین تھا کہ انہوں نے کی، دھڑلے سے کی تھی۔ اس دفعہ چونکہ یہ میں بات آپ کے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی کہہ چکا تھا، 25 ستمبر کو ٹرمپ سے میٹنگ ہے، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا یہ پھر جانے سے پہلے ہم نے دی تھی کہ 7+2 میٹنگ ہو رہی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے، مطلب نئی ڈیولپمنٹ بالکل آخری دنوں میں یہ ہوئی تھی، تو پاکستان کا جھنڈا اس کے سینٹر میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے یہ آئی کہ جی دیکھیں پاکستان کی بڑی عظمت ہے، اور جب اسرائیل کی بات آئی تو کہیں گے جی دیکھیں پاکستان کو یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر نے جب سپیچ کی، جس کو ہمارے PTI والے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جی اور عمران خان کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل میں 1967 سے پہلے والی بات ہوگی، تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہی بات UN میں اس دفعہ بھی کہی کہ ہماری پالیسی وہ ہے۔ یہ تھا بیسیکلی عربوں کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا دوحہ پہ حملے کے بعد، ٹھیک ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی کہ خرچہ بھی تمہارا ہوگا، اعتماد بھی تمہارا ہوگا۔ واہ، آپ کو یاد آیا کہ آپ کے پروگرام میں جب حملہ ہوا 10 ستمبر کو، تو میں نے کہا تھا کہ سیدھی سی بات کی تھی، ہماری معیشت آپ سنبھال لیں، آپ کا دفاع ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد معاہدہ بھی ہوا سعودی عرب کے ساتھ، یہ پھر جو دوحہ میں اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ پہ حملہ، ہم پہ حملہ ہوگا، تو یہ ایک تھوڑی سی کوشش بھی ہے کہ مزید وہ جو 2 طرفہ معاہدہ ہے وہ سہ فریقی نہ بنے اور اس کے اندر اور لوگ نہ آئیں، دے رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ آ جائیں کہ جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے اور اس کے بعد علیحدہ ہوئی تھی، اس کے بعد اب صدر ٹرمپ کے نے اپنی کیبنٹ اور پریس کانفرنس میں، دیکھیں نا ہمیں اور آپ کو نا ایک وہ متجسس تو تھے نا ہم کہ پرائم منسٹر جاتے ہیں وہاں پہ وہ کسی کی بھی کچھ بھی کر جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب سے نا آپ یہ نہیں توقع کر سکتے۔ تو انہوں نے رسپیکٹ دی پہلے کہ 2 بڑے لیڈر آ رہے ہیں میرے پاس، اور شاید آ چکے ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل آ رہے ہیں۔ پھر تصویریں آئیں، پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ جو PTI کے لوگوں نے کی کہ یہ فیلڈ مارشل کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنرل باجوہ کی تصویر آ گئی عمران خان کے ساتھ کہ وہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہمیں حقیقت یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ پاکستان کی فوج ہے، آپ اور ہم اس میں جتنی مرضی کر لیں، ہمارے اپنے حالات ہیں معروضی، کہ ہمیں اپنے ملک کے حساب سے چلنا ہے کہ فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ مل کے چلتی ہے۔ اس کو سچائی نہیں، یہ سن رہے تھے، یہ ساتھ تھے، لیکن بعد میں بات جو عمران خان کے ذہن میں آیا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں، اور وہ DGI پہ اڑ گئے، انہوں نے کہا میں تو انٹرویو بھی کروں گا، اور اس کی پریس ریلیز بھی ایشو کی، یعنی یہ اس حد تک چلے گئے کہ لگایا بھی وہی ٹھیک ہے جس کو جنرل باجوہ چاہ رہے تھے۔ تو جب حالات بگڑتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 پہ شہباز شریف کا قبضہ ہے، جب وہ چھوڑنے کا موڈ میں آئے گا پھر ہی ایک دفعہ جملہ دوبارہ کہہ نہیں، یہ تو کہہ دیا نا یار، کبھی جب ایک شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو دوبارہ آپ ایک دفعہ دیکھیں نا، قبضہ ہے نا، گیٹ نمبر 4 پہ شہباز شریف کا قبضہ ہے۔ اب کوئی وہ غلطی کریں، میں بہت جیلس فیل کرتا ہوں۔ دیکھیں جب پریس ٹاک کر رہے ہیں پرائم منسٹر تو وہ کہتے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل، ہم وہ ان کے بغیر بات نہیں کرتے، وہ موقع نہیں دے رہے، نہیں مطلب سینس یہ ہے نا کہ کوئی بھی اگر بیچ میں فیصل چودھری جیسا ہمارا بھائی کو کوشش بھی کرے تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پہ۔ واہ، ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ اس کے ریپرکشنز میں بتایا گیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، کچھ نہیں ہونے کا۔ اسرائیل والا ڈسکشن ہوئی ہوگی آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ٹرمپ کی؟ میں آپ کو بتاؤں خبر، یہ جو ساروں سے میٹنگ ہوئی نا، ان ساروں کی ایک پری میٹنگ ہوئی آپس میں، 7 لوگوں مسلمانوں کی جو لیڈرز تھے، کہ ہم نے ٹرمپ کی تعریف کیسے کرنی ہے، ہم نے ٹرمپ کو کہنا کیا ہے، اور آخری بات یہ ہوگی کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جو آپ وعدہ کریں گے نا اسے نبھائیں گے، تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی سب نے کہ اسرائیل کی طرف سے ضامن آپ ہوں گے، ہم اگر اپنی بات کے عہد کے پکے ہوں گے تو اسرائیل تو موجود نہیں ہے نا میٹنگ میں، تو پھر آپ کریں گے۔ ٹرمپ نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ چینج کر دیا، تو وہ معاہدہ اس وقت تو
دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. یعنی کہ آپ کے خیال میں وہ 20 نکاتی پوائنٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس نہیں, کس لیے رہ گئی جب اس میں بغیر ان سے بات کیے آپ نے تبدیلی کر دی. اور جو الزام لگتا ہے کہ یہ تو حکومت بول ہی نہیں سکتی, اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر آ کے پبلکلی کہتا ہے کہ ہم اب اس معاہدے کے نہیں ہیں جو اناؤنس ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے نہیں ہیں, انہوں نے چینج کر دیا. صحیح, دیکھیں نا بات قطر والے نے بھی پروٹیسٹ کر دیا امریکن پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, اور کہ بھئی اگر آپ نے معافی منگوا لی تو یہ کافی نہیں ہے. قطر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے کہ اگر اسرائیل کا وزیر وہ اعظم تو آپ خیال لمبو میں چلا گیا معاملہ, ہینگنگ ان ابھی وہ جب دوبارہ ہوگا. لیکن ایکچول کوشش کیا ہے کہ غزہ میں جو حماس نے, میں تو اس کو بے وقوفی کم سے کم کہوں گا کہ جس کا پلان کوئی نہ, اور آپ نے ایک حملہ کیا اکتوبر 2 سال پہلے, 65,000 بندہ شہید کرا لیا, اس کے لیے کہاں گئے؟ یہ ساری جو گفتگو 1200 مار کے اپنے 65,000 فلسطین کے لیے جو گفتگو کرنے کے لیے, میں بھٹی صاحب کا پرسوں آپ کے پروگرام کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ ان کو دیں بندوقیں اور انہیں کہیں جائیں, مہربانی کریں. وہ ٹھیک بات تھی کہ جاؤ نا سر, آپ دیکھیں کہ لڑیں جا کے, جن کو شوق ہے نا, مطلب یہاں پہ بات کریں نا, کیونکہ طے یہ لوگوں سے بھی تو بات کر رہا ڈائریکشن یہ طے ہوں ہوئی کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم آج نہیں لڑیں گے. بھائی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اچھی بات ہوگی, یہاں ہر جگہ لڑ رہا ہے ہر بندہ, تو میرے سائڈ پہ کیوں نہیں لڑیں گے بھائی؟ ہو جائے گی جب پلیز یار اصولی بات آئے گی نا, یہ وصولی کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ کیا فلسطین کے عام آدمی کے لیے کوئی طے ہو رہا ہے؟ اور یہ عرب جو اردن اور آپ کو کیا لگتا ہے ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال, کوشش ہو رہی ہے, کوشش ہونی بھی چاہیے. آپ کے خیال میں ٹرمپ نے, شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو کیا آفر کیا ہوگا جو اتنے اچھے تعلقات ہیں؟ نہیں دیکھیں, ٹرمپ جیسا آدمی ہے نا, بلنٹ بزنس مین ٹائپ ہے نا, لیکن بلنٹ آدمی ہے نا, کھلا منہ پہ کہہ دیتا ہے. اس کو فیل ہوئی پاکستان کی جب ہم نے انڈیا کی ٹھکائی کی. انہوں نے کہا نہیں یار, میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپس میں لڑیں گے اور جو مرضی ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ کریں. وہاں سے چینج آیا ہے. لیکن سر کچھ کانکریٹ بھی ہوا ہوگا نا کہ پاکستان نے کچھ تو ان کو آفر کیا ہوگا نا. نہیں, پاکستان کیا آفر کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ امریکن کمپنیاں کریں اور کھلم کھلا ہم کر رہے ہیں کہ آئے نا جی, ہم نے کرپٹو کرنسی کے علاوہ جو مائنر منرلز والا کام ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 78 سال میں کچھ نہیں نکالا سوائے بارود کا ڈھیر لگا کے, سنگ مرمر توڑ کے, بیڑا غرق کر کے نکالنے کے اپنی, اگر آپ مشینری سے نکالیں گے کٹنگ کر کے پراپر, اور $1 بلین کی مشینری, ٹھیک ہے, تو آپ کو پیسے بھی ملیں. بالکل ٹھیک ہے.